بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی قدر، آج کی اس ویڈیو کو ضرور پورا دیکھنا ہے، دیکھ کے سن کے جانا ہے اور اپنی رائے کسی نہ کسی انداز میں ضرور پیش کر کے جانی۔ پچھلی ویڈیو میں حضور کے وسیلے کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضور کی آمد سے پہلے وسیلہ دیا اور صحیح حدیث کے تحت جو ہے یہ بات ہو رہی ہے۔ میں آج اس ویڈیو میں حضور کی زندگی میں وسیلہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، منکرو اور پلمبرو سنو، امام ابو عیسیٰ ترمذی، امام ترمذی جامعہ ترمذی کتاب الدعوات میں حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ ایک نبینا صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ میری بینائی پر پڑے ہوئے پردے کو دور فرما دے، میں نبینا ہوں، مجھے بینا کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہو میں دعا کروں اور اگر چاہو تو صبر کرو، صبر تمہارے لیے بہتر ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ دعا فرمائیں۔ حضور علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ اچھی طرح وضو کرو اور یہ دعا مانگو۔ سنیے، اچھی طرح وضو کرو اور یہ دعا کیجئے، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی الرحمت یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انی اتوجہ بک الی ربی فی حاجتی ھذا لتقضی لی اللہم فشفعہ فی۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تیری طرف تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے متوجہ ہوتا ہوں۔ یا رسول اللہ، میں آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف اس حاجت کے سلسلے میں متوجہ ہوں تاکہ برلائی جائے۔ اے اللہ، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت میرے بارے میں قبول فرما۔ جامعہ ترمذی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1675، ابواب الدعوات۔ وہ صحابی چلے گئے، پھر وہ اس حال میں واپس آئے کہ ان کی بینائی بحال ہو چکی تھی۔ امام بہقی کی روایت میں فیقام وقد ابصر، وہ صحابی اٹھ کھڑے ہوئے تو ان کی بینائی بحال ہو چکی تھی۔ علماء فرماتے ہیں اس حدیث میں حضور علیہ السلام سے توسط بھی ہے اور آپ کو ندائے یا رسول اللہ بھی ہے۔ اپنی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے صحابہ کرام، تابعین، سلف و خلف نے اس دعا کو اپنا معمول بنایا۔ اگر معترض اعتراض کرے کہ یہ وسیلہ حیات زاری میں تھا کیونکہ آپ نے اسی بندے کے بارے میں شفاعت کی، اسی وجہ سے فرمایا تھا انی اسألک واتوجہ الیک بینک۔ سنیے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے علاوہ نے یہ وسیلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد استعمال کیا، اور یہ دلیل ہے کہ ان صحابہ نے زاری حیات کی شرط نہ سمجھی۔ اس حدیث میں یہ بیان نہیں کہ صرف اسی کے ساتھ خاص ہے۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ یہ اسی صحابی کے ساتھ خاص ہے تو اصول مقصد میں نقصان نہیں، جیسا کہ حضور علیہ السلام نے اس کی تعلیم دی۔ اگر اس میں کوئی فائدہ نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعلیم نہ دیتے۔ اللہم انی اسألک
واتوجہ الیک بینک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت یا محمد انی اتوجہ بک الی ربی فی حاجتی. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعلیم دعا فرمائی، وسیلے کی دعا. جنہوں نے پوری ویڈیو دیکھی ہے یقیناً خوش نصیب ہے، انہیں سمجھ آ چکی ہو اور سمجھ آنی بھی چاہیے. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے جن جن دوستوں نے اس ویڈیو کو دیکھا ہے، لائک شیئر کیا ہے، چینل کو سبسکرائب کیا ہے، اللہ ان مسلمان بہن بھائیوں کی کامل اکمل، ان کے اہل و عیال آباء و اجداد کی کامل اکمل بخشش فرمائے، آمین. اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے کی دعا بعد از وصال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے جا رہا ہوں، ضرور سنیے گا.